Assalamu alaikum readers. It's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. Novel Marsil Askalam Aisha Aman. Case number 5. Don't copy and paste without my permission. اشتیاق احمد اور زیان کے آتے ہی فضیلت بیگم نے فاہا کو فوراً کچن سے باہر نکالتے ملازماؤں کو کھانا نکالنے کا حکم دیا۔ اشتیاق احمد صرف دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آتے تھے، پھر دوبارہ اپنے کام پر چلے جاتے۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ ملازمہ کھانا لگا رہی تھی، جبکہ فاہا کرسی کے پاس کھڑی اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ فاہا بیٹی، بیٹھو بچے، کھانا کھاؤ۔ اشتیاق احمد کے نرمی سے کہتے ہی فاہا جلدی سے کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ واہ بھائی، آج تو کھانے کی خوشبو ہی نرالی ہے۔ لوازمات پر سے ڈھکن اٹھتے ہی کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی، جسے محسوس کرتے اشتیاق احمد تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ پلاؤ اور نرگسی کوفتے دیکھ سب کے منہ پانی سے بھر گئے تھے۔ واہ بھائی، ماشاء اللہ، بہت لذیذ۔ تم نے پھر سے ملازمہ بدلی ہے کیا؟ پہلا چمچ لیتے ہی اشتیاق احمد خوشی سے جھوم کر بولے، جبکہ باقی سب بھی بے حد مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ فاہا اب تک سر جھکائے بیٹھی بے مقصد پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ نہیں، ملازمہ تو نہیں بدلی، میں نے وہ ملازمہ نہیں بدلی بابا، یہ کھانا ہمارے گھر کی شہزادی نے بنایا ہے، اچھا تو بنے گا ہی نا۔ پلاؤ کا چمچ منہ میں بھرتے زیان فاہا کے معصوم چہرے کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھ گویا ہوا۔ زیان کی بات سنتے جہاں فاہا کی رنگت زرد پڑی تھی، وہیں فضیلت بیگم کی رنگت فک ہوئی۔ کیا واقعی یہ کھانا میری شہزادی بیٹی نے بنایا ہے؟ اشتیاق احمد بے یقینی سے بولے، مگر لہجے میں بے حد خوشی تھی۔ نہیں مامو جان، میں نے تو نہیں بنایا وہ۔ بہت بری بات ہے آپی، جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتا۔ اسکول سے آنے پر میں نے دیکھا آپ کو کھانا بناتے ہوئے۔ نورا فاہا کو مصنوعی گھوری سے نوازتے ہی بولی، جس پر فاہا شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ فضیلت بیگم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں، جبکہ پلوشہ کھانا چھوڑتی کڑوا سا منہ بنا گئی۔ ماشاء اللہ، میری بچی کے ہاتھوں میں بالکل میری لاڈلی بہن کے ہاتھوں جیسا ذائقہ ہے۔ اشتیاق احمد اپنی بہن کے ذکر پر آبدیدہ ہوتے اٹھ کر فاہا کے پاس آتے، اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا گئے۔ فاہا نم آنکھوں سے اشتیاق احمد کے سینے سے لگی۔ میری شہزادی بیٹی، خوش رہو ہمیشہ۔ 5,000 کا نوٹ فاہا کے ہاتھ پر رکھتے نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، مجھے بھی۔ زیان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتا فاہا کی طرف بڑھا۔ ویسے تو میں ناراض ہوں تم سے، مگر تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کے بعد اب میرا موڈ کچھ بہتر ہوا ہے۔ تھوڑی سویٹ ڈش بھی کھا لیتا ہوں اب، تاکہ اور زیادہ خوش ہو جاؤں۔ شرارت سے کہتے فاہا کی دونوں سرخ ملائم گالوں پر شدت سے اپنے لب رکھتے چوما۔ زیان کے یوں کھلے عام چومنے پر فاہا پھر شرمندگی سے سرخ پڑی تھی۔ زیان پیدائشی فرانس کا رہنے والا تھا، جس وجہ سے اسے یہ سم عام سے بھی عام لگتا تھا، مگر فاہا پاکستان کی رہنے والی تھی، جہاں نامحرم کا صرف ہاتھ بھی پکڑنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آپی، مجھے بھی سویٹ ڈش چاہیے۔ نورا بھاگتے ہوئے فاہا کے قریب آئی تھی، جسے دیکھ فاہا مدھم سا مسکرا کر نیچے جھکی۔ نورا نے باری باری فاہا کے دونوں گالوں کو شدت سے چوما، پھر کھلکھلا کر ہنستی فاہا کے گلے سے لپٹ گئی۔
شرم کر لو تھوڑی فاہا، تم سے کتنا چھوٹی ہے، اور دیکھو کیسے سب سیکھ گئی، تم بھی سیکھو، کل کو پرائے گھر جانا ہے تم نے۔ زیان پلوشا کو دیکھ ڈپٹنے کیسے انداز میں بولا۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہے بیٹے، اب تھوڑا گھریلو کام بھی سیکھ لو، اشتیاق احمد نرمی سے کہتے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ پلوشا نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے فاہا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا وہ بہت غور سے ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو بے مقصد رقص کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں ہر کوئی اپنے ہی نفس کے نشے میں دھت رقص کرتا خوشی محسوس کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس کٹ پتلی کی مانند تھے جو اپنی ڈوریں نفس کی خواہشات کے ہاتھوں تھما چکے تھے۔ کوئی بے مقصد رقص کر رہا تھا، کوئی اپنی جسمانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہوا خود کو عورتوں کے جسم سے فیضیاب کر رہا تھا، کوئی نشے کی حالت میں یہاں وہاں ڈولتا، گانے گنگناتا، اگلے بندے کو گالیاں بک رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، باہر کی روشنیوں میں ناچتے گرتے ہنستے سنبھلتے وہ یہ سمجھے بغیر تماشا بنے رہے کہ ان کی ہر جنبش انہیں اپنی اصل سے اور دور کر رہی ہے۔ اگر ان سب سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جاتا تو یقیناً وہ خود بھی اس کے پیچھے کا مقصد نہ جانتے ہوں گے۔ انسان بھی کتنی عجیب شے ہے، اپنے نفس کو خوش کرنے کی خاطر بے مقصد اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال اس پروانے جیسی ہے جو شمع کی روشنی کو اپنی منزل سمجھ کر اس کے گرد گھومتا ہے، لیکن جب روشنی کے قریب پہنچتا ہے تو اپنی ہستی کو خاکستر کر دیتا ہے۔ یہ بھی اسی طرح خواہشات کے سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بظاہر روشنی ہے مگر حقیقت میں تباہی کا راستہ۔ یہ لوگ اس اندھے کی مانند تھے جو روشنی کی آرزو میں اپنی آنکھیں نوچ ڈالیں، یہ سمجھے بغیر کہ جس روشنی کی وہ طلب رکھتے ہیں وہ خود ان کے اندر ہی موجود تھی۔ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سوچتے اچانک حیان کا دم گھٹنے لگا۔ ان تمام لوگوں سے اسے وحشت محسوس ہونے لگی تھی، ایک بے چینی و بے سکونی جو اس کی روح میں دوڑ رہی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ بار سے نکلتا چلا گیا۔ ڈینیل جو مشروب کے گلاس تیار کر کے اسی کی جانب آ رہا تھا، اچانک حیان کو اٹھ کر باہر جاتا دیکھ پریشان ہوتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ آج تو کوئی لڑکی بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو لڑکیاں اس کے قریب آنے سے ہی خود ہی خوفزدہ ہوتی تھیں۔ حیان سکندر کے قریب بھٹکنے کا انجام وہ بخوبی جانتی تھیں۔ نہ ہی کسی دوسرے انسان کو حیان کے قریب آنے کی اجازت تھی، مگر اس کے بعد بھی ایسا کیا ہوا جب وہ اچانک بنا بتائے اٹھ کر چلا گیا؟ اب کس نے چھیڑ دیا اس خروس کو؟ ڈینیل جلدی سے گلاس واپس رکھتا حیان کے پیچھے ہی لپکا جو گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے باس؟ آپ اچانک اٹھ کر کیوں آ گئے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ڈینیل پریشانی سے بولا۔ سب بے وقوف ہیں، حیان جو اب تک انہی سوچوں میں تھا مدھم سا بولا۔ ڈینیل حیان کی بڑبڑاہٹ سن نہیں پایا تھا۔ باس گھر چلو، سنجیدگی سے ایک لفظی جواب آیا۔ پر ہم نے تو بار میں انجوائے کرنا تھا نا، ڈینیل بھویں سکیرتا احتجاجن بولا۔ ہٹلر کہیں کا! حیان کے ایک نظر دیکھتے ہی ڈینیل بچوں کی طرح منہ پھلا کر دل میں سوچتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ان کی سیاہ بکاٹی مارسیل کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی حیان گاڑی سے نکلتا اپنے محل میں داخل ہوا۔ ڈینیل بھی فوراً گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ حیان سکندر لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز بیٹھا اپنی جھیل جیسی نیلی آنکھیں موندے ماتھا مسل رہا تھا۔ بے سکونی اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔
کہاں کہاں جاتا وہ شخص، مگر اسے کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ڈینیل اسے کتنی ہی جگہوں پر گھمانے لے جاتا، کبھی پہاڑوں میں، کبھی سمندری علاقوں میں، تو کبھی چرچ اور بار وغیرہ، مگر اس شخص کو کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک بے چینی تھی جو اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ آج کے بعد مجھے باہر جانے کے لیے مت کہنا، ایسی بے وقوفوں سے بھری جگہ پر تمہیں ہی جانا نصیب ہو۔ اس نے جب اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھولی تو اس کی نیلی آنکھیں سرخ ڈوروں سے سجی تھیں، جبکہ میدے جیسی گورے شفاف رنگت سرخیاں بکھیرتی اس کے غصے میں ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ جی، ڈینیل دونوں ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑا، حیان سے بے عزتی سننے کے بعد بولا۔ حیان واپس آنکھیں موندتا اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ ڈینیل کچھ پل حیان کے سبھی چہرے کو تکتا رہا، پھر گہری سانس لیتا کچن کی جانب بڑھتا، کچھ کھانے کے لیے بنانے لگا۔ 2 منٹ گزرنے کے بعد واپس باہر آتا، خادم سے لیپ ٹاپ منگوا کر اس پر بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کارٹون مووی لگاتا، لیپ ٹاپ حیان کے سامنے رکھی گئی ٹیبل پر رکھتا، واپس کچن کی جانب بڑھ گیا۔ حیان جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا، مووی لگنے کی آواز سنتا چونک کر سیدھا ہوا۔ سامنے ہی اسکرین پر بیوٹی کو دیکھ حیان کی جھیلتی آنکھیں مسکائی تھیں۔ ہر چیز پر سپشٹ ڈالتا اب وہ مووی دیکھنے میں مگن نظر آ رہا تھا۔ ڈینیل برگر اور چاؤمن بنا کے لاؤنج میں بیٹھے حیان سکندر کے ساتھ ہی رکھے صوفے پر آ بیٹھا۔ ڈینیل کے بیٹھتے ہی حیان نے نظریں اٹھاتے ڈینیل کو دیکھا۔ ڈینیل کو دیکھ کر مدھم سے مسکراہٹ اچھالتا واپس اپنی جھیل سی نظریں اسکرین پر مرکوز کر گیا۔ حیان کی مسکراہٹ دیکھ ڈینیل نے گہری سانس لیتے اپنا ماتھا سہلایا۔ بدھو کہیں کا، دل ہی دل سوچتے حیان کے لیے پلیٹ تیار کرنے لگا۔ یہ لے باس۔ دونوں بھویں اچکاتا ڈینیل کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے کھانا کی پلیٹ لیتا کھاتے ہوئے اپنی مووی انجوائے کرنے لگا، جبکہ ڈینیل کھانا کھاتے ہوئے کبھی حیان کا چہرہ دیکھتا تو کبھی اسکرین پر چلنے والا باربی کارٹون۔ کھانا کھانے کے بعد ڈینیل پلیٹس اٹھا کر کچن کی جانب بڑھتا، اپنی آستینیں چڑھا کر برتن دھونے لگا۔ باس۔ مووی ختم ہونے کے بعد ڈینیل کے پکارنے پر انگڑائی لیتے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ڈرنک کریں گے کیا؟ ہاں کروں گا۔ تو پھر یہیں پر آ جائیں۔ اس کے ہم کے علاوہ کچھ بولنے پر ڈینیل نے تشکر سے چھت کی طرف دیکھا، پھر حیان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ حیان اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کر کچن کی جانب بڑھا۔ بیوٹی اینڈ دا بیسٹ دیکھنے کے بعد اس کا موڈ کافی اچھا ہو چکا تھا، اور یہی ایک واحد چیز تھی جو حیان سکندر کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ مووی نہ جانے وہ کتنی ہی بار رٹ چکا تھا، مگر پھر بھی اسے دیکھتے حیان کو ایک عجیب سے سرور ملتا۔ یہ وہ واحد مووی تھی جو اسے ہر چیز بھلا کر اس کا موڈ فریش کر دیا کرتی تھی۔ باس، کون سی والی پئیں گے آج؟ ڈینیل اپنے ہاتھ میں 2 مشروب کی بوتلیں تھامتا حیان کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ ظاہر ہے میکلان 64، وہ اپنی مخصوص زبان میں کہتا، کچن میں موجود شیلف کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اچھا انتخاب ہے۔ ڈینیل بے حد خوشی سے آئیبرو اچکا کر مشروب کی بوتل کو دیکھتے ہوئے کہتا، جلدی جلدی گلاس نکالنے لگا۔ باس، ویسے انتخاب بہت اچھا ہے آپ کا۔ ڈینیل بہت خوش تھا۔ اس وقت ہم گھر پر ہیں، اب تم مجھے باس کہنا بند کرو گے؟ گردن موڑ کر ڈینیل کو دیکھتے حیان سنجیدگی سے بولا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ سر پر چپت لگاتے وہ
وہ جلدی سے آ کر حیان کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ یہ لے حیان، جلدی سے گلاس بنا۔ بوتل حیان کی طرف کھسکاتے جوش سے اپنے دونوں ہاتھ رگڑنے لگا۔ حیان نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر ہونک بنا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باس ہی ٹھیک ہے، سنجیدگی سے کہتا، بوتل لے کر اپنے پروفیشنل سٹائل میں شیک کرتا گلاس بنانے لگا، جبکہ ڈینیل اپنا سا منہ لے کر حیان کے سبھی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے میکلان 64 وسکی کا گلاس اٹھایا اور اس کے پیچیدہ ذائقوں کو اپنے ذائقوں کی کلیوں پر محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ میں میکلان کا گلاس تھا۔ وسکی کا سنہری رنگ اور اس کی پیچیدہ مہک اسے بہت متاثر کر گئی تھی۔ ارے چیس تو کر لیتے، گلاس بھر کر ڈینیل کی طرف بڑھاتے حیان فوراً ہی اپنے والا منہ کو لگا گیا تھا۔ ڈینیل سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے ہوئے دل سمیت اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنا گلاس گھٹ گھٹ کرتے ایک ہی سانس میں پیتا گلاس خالی کرنے کے بعد اب دوسرا بھر رہا تھا۔ اس سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، سڑیل اکڑو کہیں کا۔ دل ہی دل اسے سب باتوں سے نوازتے اپنی آنکھیں مینچتا ایک ہی ڈیک میں گلاس کا ٹکر گیا۔ حیان سکندر، نام جانتے ہی ہوگے نا، ایک نمبر کا کتا، کمینہ، لفنگا اور سڑیل ہے۔ جانتے ہو، میں ڈکار لیتے 3 بار آنکھیں بند کر کے کھولی۔ ڈینیل فیچر نام ہے میرا۔ میں اس خڑوس انسان کی خاطر اپنا پورا دن رات ہلکان کرتا ہوں، اس کے سارے کام کرتا ہوں، اور وہ کمینہ بدلے میں مجھے ایک تعریف نہیں دیتا۔ دکھ ہوتا ہے مجھے یار، یہاں درد ہوتا ہے۔ مشروب کا گلاس اپنے ہاتھ میں تھامے لہراتے ہوئے کہتا، اپنے دل کے مقام پر ٹچ کرتے افسردگی کے عالم میں بولا۔ 2 ہی گلاس پینے کے بعد وہ نشے میں دھت ہوتا اپنی ہی ہانکے جا رہا تھا، جبکہ حیان سکندر 4 گلاس پینے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھے آئیبرو اچکا کر بیٹھا اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ تک رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے بے؟ ہاں، تیری ہی بات کر رہا ہوں میں، کمینے۔ یاد کر وہ دن جب تو پیدا ہوا تھا، اپنے ان ننھے ہاتھوں میں تھاما تھا میں نے تجھے۔ دن رات تیری خدمت کرتا رہا، تجھے پیار کرتا رہا، اور تو کمزر نالائق اولاد جوان ہوتے ہی مجھے بھول گیا۔ اس دن میں نے تیرے سامنے کھانسی کی، تو نے ایک بار بھی میری پیٹھ تھپک کر یہ نہیں کہا کہ اوپر دیکھ چڑیا آ گئی، چڑیا۔ بار میں بیٹھتے کون سی موت آ رہی تھی تجھے، بول۔ میری خوشی تجھ سے ہضم نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا اگر میں 2-4 ڈھمکے مار لیتا؟ کتنا ارمان تھا میرا اسٹیج پر ناچنے کا، وہ باقاعدہ اب مصنوعی آنسو بہاتا دکھائی دے رہا تھا۔ حیان بیزاریہ چہرے پر سجائے اپنی گال کے نیچے ہاتھ رکھے نتھیں پھلا کر بیٹھا اس کی بکواس سن رہا تھا۔ تو بالکل بھی اچھا آدمی نہیں ہے، اپنی نیلی آنکھوں سے لوگوں پر جادو چلاتا ہے، جبکہ تیری اصلی سچائی سے صرف میں ڈینیل فچر واقف ہوں، کمینے۔ اپنا سر شیلف پر رکھے اپنے دونوں بازو کو بے جان نیچے کی طرف لٹکائے اب وہ اپنی سنہری آنکھوں کو بار بار بند کر کے کھول رہا تھا۔ ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، وہ مارسیل ہے، ایک جنگلی بھیڑیا، پر میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ اس کے گال بے حد سرخ تھے، نشے میں چور اپنی ساری دہائیاں سنانے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ حیان نے گہری سانس لیتے ایک اور گلاس بھرتے اپنے حلق میں اتارا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا
ڈینیل کو اپنی کمر پر اٹھاتا گیسٹ روم کی جانب بڑھا۔ ڈینیل کو بیڈ پر پٹکنے کے ایسے انداز میں پھینکتا، کمبل اس پر اڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈینیل بیچارہ جوتوں سمیت بیڈ پر پڑا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے اپنی شرٹ وجود سے اتارتے بیڈ پر اچھالی، پھر بیڈ سے نیچے ہی بیٹھتا، اپنا سر اور دونوں بازو بیڈ کے ساتھ ٹکاتا، آنکھیں موند گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر اندر طوفان برپا تھا۔ یادوں کا شور اندر خاموشی کو توڑ رہا تھا۔ ہر منظر، ہر بات جیسے کسی دھندلے آئینے میں نظر آ رہی ہو۔ دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہوتی جا رہی تھیں اور سوچیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بے سکونی اس کے وجود کو گھیرے ہوئی تھی، جیسے سانس لینا بھی بوجھ لگنے لگا ہو۔ اچانک ایک کے بعد ایک فلیش بیک اس کے دماغ کو ہٹ کرنے لگا۔ ننگے پیر بھاگتا ہوا نازک وجود، پکڑو اسے۔ حیان، ماما۔ خوف کے باعث تیز ہوتی وہ دھڑکنیں، پسینے سے شرابور وہ وجود جس میں خون کی بوندیں شامل تھیں۔ ماما، خاموشی میں گہری سانسوں کی آوازیں۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، ڈرو نہیں میرا پیارا بیٹا۔ خوف سے تھر تھر کانپتا وہ ننھا وجود اس وقت اس زخموں سے چور عورت کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس بھیانک ہنسی کی گونج، وہ دردناک چیخ، ماما، وہ تڑپتی ہوئی آخری پکار۔ ماما۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے اس نے اپنی جھیل سی نیلی آنکھیں کھولیں جو سرخ انگاروں کی مانند تھیں۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹتا اس کے سیاہ داڑھی میں جذب ہوا۔ پسینے سے شرابور وجود لیے وہ اپنے کانپتے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ صبیح چہرہ بے انتہا سرخ اور پسینے سے تر تھا۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ اور بے سکونی نے اسے اپنے مضبوط گھیرے میں آ گھیرا تھا۔ فاہا اپنے کمرے میں بیٹھی، اپنے آگے آئی پیڈ کھولے، پین منہ میں ڈالے، اپنی ناول کے متعلق کچھ سوچ رہی تھی جب فضیلت بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ فضیلت بیگم کو اپنے سامنے دیکھ فاہا گڑبڑا کر یک دم اپنا آئی پیڈ تکیے کے نیچے گھساتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جی مامی جان، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ پیسے کہاں ہیں؟ کون سے پیسے؟ خوفزدہ ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ پیسے جو میرے شوہر نے تجھ منحوس پر خرچ کیے ہیں، لا دے ادھر وہ 5,000 کا نوٹ۔ پر وہ مجھے میرے ماموں جان نے میرے سامنے بکواس کرے گی۔ فاہا کو بالوں سے پکڑتے پیچھے کی طرف زور سے کھینچا۔ کیا بکواس کی ہے تو نے؟ ہاں، تو میرے بچوں کا حق کھا جائے گی اور میں بڑے آرام سے تجھے کھانے دوں گی؟ بول کر منھی۔ اس کے بالوں کو زور سے کھینچ کر چھوڑتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس کے ساتھ ہی فاہا فوراً گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوئی تھی۔ ہونٹ کا کنارہ پھٹتا خون کی ایک لکیر چھوڑ گیا تھا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے آگے سوال کرے اور مجھے انکار کرے؟ ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ فضیلت بیگم غصے سے بھڑک کر کہتی، یہاں وہاں کچھ تلاش کرنے لگی جس سے فاہا کو مار سکیں۔ فاہا روتے ہوئے جلدی سے فضیلت بیگم کے قدموں میں آ بیٹھی۔ نہیں مامی، میں سوال نہیں کر رہی، نہ ہی انکار کر رہی ہوں، میں صرف آپ سے پوچھ رہی تھی۔
فضیلت بیگم کے پیروں کو پکڑے وہ نازک جان ہچکیاں بھرتی بری طرح روتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ چل دفع ہو اور پیسے نکال کر دے مجھے۔ اسے لات مار کر خود سے دور جھٹکتے نفرت آمیز لہجے میں پھنکاری۔ فاہا جلدی سے اٹھ کر پیسے نکالتی اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے فضیلت بیگم کی جانب بڑھا گئی، جسے وہ جھپٹنے کا ایسے انداز سے لیتی آگے پیچھے سے پیسوں کو دیکھنے لگی۔ اور یہ کون سی دہائیاں تو نے میرے بیٹے کے سامنے پیش کی تھی؟ بول، تو نے اسے کھانے کے بارے میں بتایا؟ اس کے بالوں کو زور سے کھینچتے اس کے چہرے پر پھنکاری۔ نہیں مامی جان، قسم لے لیں میں نے کچھ بھی نہیں بتایا زیان کو۔ اگر تو نے ایسی کوئی حماقت کرنے کی کوشش بھی کی تو ایسی جگہ لے جا کر ماروں گی کہ عبرت کا نشان بن جائے گی، سمجھی؟ اس کے بالوں کو زور سے پیچھے جھٹکتے غصے سے دھاڑی، جس پر فاہا خوف زدہ ہوتی روتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ ظالم عورت اسے وہی روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکلتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس دکھوں کی ماری لڑکی کو اپنے آنسو پہنچنے کا بھی وقت نہ ملا تھا جب پلوشا پورے حق سمیت دھڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا شہزادی، تم ایسے رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ پلوشا فوراً اسے آگے بڑھتی گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتی پریشانی سے استفسار کرنے لگی۔ فاہا نے اپنی خوبصورت سرمئی نم آنکھیں اٹھاتے پلوشا کی جانب دیکھا۔ اتنے وقت میں یہ پہلی بار تھا جب پلوشا اسے پکار رہی تھی۔ اسے لگا تھا پلوشا بھی اس سے نفرت کرتی ہوگی، مگر اس کے نرم رویے پر فاہا کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ اپنے آنسو پہنچتی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جی آپی، میں ٹھیک ہوں۔ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سے جائے استفسار کیا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اگر تم فری ہو تو کیا میرے بال اسٹریٹ کر دو گی؟ مجھے شام میں ایک پارٹی پہ جانا ہے۔ جی میں کر دوں گی۔ تھینک یو سو مچ کیوٹی، چلو میرے ساتھ ہی آ جاؤ، بالوں کا کام ختم ہو تو میں باقی بھی تیار ہو جاؤں پھر۔ وہ کہتی ساتھ ہی نیچے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ فاہا بھی انگلیاں چٹکتی چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پلوشا نے اسٹریٹنر آن کرنے کے لیے رکھا، پھر گردن موڑتے فاہا کی جانب دیکھی جو دروازے کے پاس ہی کھڑی انگلیاں مروڑتے ہوئے آس بھری نگاہوں سے پلوشا کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور فاہا کو اپنی جانب بلایا۔ کرنے تو آتا ہے نا تمہیں؟ جی آپی، میں کر لیتی ہوں۔ فاہا دھیما سا مسکراتی کیوٹ سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے پلوشا کے بالوں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی اسٹریٹنر اٹھا کر اس کے بالوں کو اسٹریٹ کرنے لگی۔ فاہا، یہ ٹھیک سے اسٹریٹ نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ آپی، شاید ہیٹ زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے۔ ڈھیروں معصومیت چہرے پر سجائے پلوشا کو دیکھ استفسار کیا۔ دکھاؤ یہاں۔ اس کے ہاتھ سے لیتے اسٹریٹنر کی ہیٹ بڑھائی۔ یہاں اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اسٹریٹنر ٹیبل پہ رکھتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے فاہا کو دیکھ استفسار کیا۔ فاہا نے ناسمجھی سے اپنا سرخ سفید مومی ہاتھ پلوشا کے ہاتھ پر رکھا، اس کی آستینیں اوپر کرتے پلوشا نے اسٹریٹنر اٹھاتے اس کے بازو کے قریب کرنا چاہا، جب فاہا فوراً ہی خوف زدہ ہوتی اپنا بازو چھڑوانے کی تگدود کرنے لگی۔ آپی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اسٹریٹنر کی ہیٹ چیک کر رہی ہوں فاہا۔ آپی، میرا بازو جل جائے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ اسٹریٹنر کتنا ہیٹ اپ ہوا ہے۔ اب کیا چاہتی ہو تم؟ کیا میرے بال خراب ہو جائیں؟
صفاقیت سے کہتے وہ اسٹریٹنر اس کے بازو کے قریب لے جانے لگی۔ آپی نہیں، میرا بازو جل جائے گا، آپی نہیں، پلیز نہیں آپی۔ فہا روتے ہوئے پوری طاقت سے اپنا بازو کھینچ رہی تھی، جبکہ پلوشا مضبوطی سے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچے بے رحمی کی ساری حدیں پار کرتی اسٹریٹنر اس کے بازو پر رکھ گئی۔ فاہا کی تڑپتی دردناک چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ فاہا نے روتے ہوئے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے؟ فاہا نے پوری طاقت سے اس بات میں سر ہلایا۔ تکلیف بھی ہو رہی ہوگی نا؟ گرم گرم اسٹریٹنر اب تک اس کے بازو پر رکھے بظاہر چہرے پر افسردگی سے جائے استفسار کر رہی تھی۔ بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ مجھے بھی بالکل اسی طرح جلن اور تکلیف ہوئی تھی، بالکل اسی طرح میں بھی اندر سے تڑپی تھی جیسے تم تڑپ رہی ہو۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے تمہاری وجہ سے میرے بھائی اور باپ کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی۔ تم میری جگہ آنا چاہتی ہو نا؟ نہیں، میں تڑپو، میں چاہتی ہوں تم تڑپو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں۔ شفاقیت کی ساری حدیں پار کرتے وہ بے رحم لڑکی اس نازک وجود کا جسم داغ رہی تھی۔ فاہا کی دردناک چیخیں اس پورے کمرے میں گونج کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ آئندہ میرے معاملات میں مت پڑنا، ورنہ تو اس سے بھی برا حال کروں گی، سمجھی تم؟ فاہا کا بازو چھوڑتے ہی وہ روتی بھی لگتی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے فوراً اوپر کی جانب بھاگی تھی۔ کمرے میں آتے ہی روتے ہوئے جلدی جلدی پانی اپنے بازو پر ڈالنے لگی۔ بازو پر اسٹریٹنر کا لمبا سا نشان بن چکا تھا جس سے بری طرح خون رس رہا تھا۔ گوری چمڑی بے انتہا سرخ ہو چکی تھی۔ اسٹریٹنر کا نشان اس کی جلد پر تھا، مگر اس کی روح پر جو داغ لگا تھا وہ شاید کبھی نہ مٹ سکے۔ ایک لمحہ تھا جس نے اسے سکھایا کہ زخم ہمیشہ ظاہری نہیں ہوتے، کچھ چوٹیں دل پر لگتی ہیں جو خاموش رہ کر بھی انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ درد اور جلن کے ہاتھوں وہ نازک جان تڑپ تڑپ کر مرنے والی ہو رہی تھی۔ یک ٹھنڈا پانی بھی اس کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا تھا۔ تکیے میں منہ دیتی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دنیاوی تکلیفیں اور آزمائشیں اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھیں۔ موت وہ مانگ نہیں سکتی تھی، لڑنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ پیار محبت جیسی چیز سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ بیار و مددگار لڑکی اپنا چہرہ تکیے میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن یہ احساس کہ کوئی اتنا بے حس ہو سکتا ہے کبھی نہیں جاتا۔ وہ ان سپاک لوگوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کاش کوئی معاوضہ ہو جاتا جو اسے ان درندوں سے دور لے جاتا، ایک الگ دنیا میں، اور اس سے خوب محبت کرتا۔ مگر کیا اس دنیا میں کوئی ایسا تھا جو اس سے محبت کرتا؟ وہ نازک لڑکی اپنی تکلیفوں پر آہیں بھر رہی تھی۔ دوسرے جانب وہ شفاق عورت کمرے میں اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یتیم کی ایک آہ اسے عرش سے فرش پر لا پٹکے گی۔ ظلم کرنے والے خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طاقت ان سے کہیں زیادہ ہے، جو آخرکار انہیں سزا دے گی، اور یقیناً اس پاک ذات کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اور بہت جلد وہ اس حقیقت سے آشنا بھی ہو جائیں گے